إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. واجب الاحترام سامعین و حضرات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ رب العزت کے دین کی تعلیم اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اس کے فضائل و مناقب اور گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں سورہ یاسین کے حوالہ سے چند گزارشات عرض کی گئیں۔ اللہ احکم الحاکمین کے خاص فضل و کرم سے آج ہم اپنے بیان کا آغاز جناب یوسف علیہ السلام کی پیاری دعا سے کرتے ہیں۔ آپ میرے بھائی اپنے گھٹنے چھوڑ کر اور اپنی چادریں سر سے ذرا نیچے کر لیں۔ گوڈے چھڑ دے بیٹا، اس طرح آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی اور ہمیں عرض کرنے میں رب کائنات آسانی فرما دے گا۔ اللہ والو، جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، رب کے پیغمبر، بڑی مصیبتیں برداشت کر کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور کوشش کی کہ آپ کو ختم کر دیا جائے۔ وہ مرحلہ بھی گزر گیا، پھر رب کائنات سے آپ کو زندگی عطا فرمائی، پھر وقت آیا، آزمائش آئی، جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ رب کائنات نے وہاں سے بھی آزادی نصیب فرمائی اور چلتے چلتے اس ارحم الراحمین نے آپ کو حکمران بنا دیا۔ جب آپ حاکم بن گئے، اللہ پاک سے بڑی پیاری دعا کی۔ وہ دعا اس قدر خوبصورت ہے کہ آپ سب بھائی محبت سے یاد فرما لیں۔ سورہ یوسف اور آخر سے پہلا رکوع، دعا بڑی پیاری ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے پاک پروردگار، تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی ہے، حکمران بنایا ہے۔ وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ فاطر السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ ہی دنیا میں میرا ساتھی ہے اور آخرت میں رب کائنات ہی میرا ساتھی ہے۔ آگے دعا کیا ہے سن لو بھائیو اور نوٹ کر لو، اور اگر آپ محبت فرمائیں حفظ کر لیں، یاد کر لیں۔ توفنی مسلمہ، اے اللہ موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ ایک کون دعا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اسی دعا کا اگلا حصہ، اے اللہ
मुझे सालेह और नेक लोगों का साथ नसीब फरमा दे। अल्लाह वालों, रब के नबी, उनके बारे में किसी किस्म का कोई तरद्दुद और शक नहीं हो सकता कि वो रब्बे कायनात की जन्नत के मालिक हैं। और अल्लाह पाक ने अपनी कौम के अंदर अपने पैगंबर को सबसे बड़ा रुतबा और मर्तबा नसीब फरमाया होता है। इसके बावजूद दुआ क्या है? या अल्लाह तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिकनी बिस्सालिहीन। ऐ अल्लाह, मौत आए तो इस्लाम की हालत में और सालेह और नेक लोगों का साथ नसीब फरमा। हजरात गिरामी, कभी ऐसा भी होता है एक बंदा सारी उम्र नेकियां करता है, हसनात करता है, अच्छे काम करता है, मरने से पहले कोई ऐसा गुनाह करता है जिससे उसके सारी जिंदगी की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। और कभी ऐसा होता है एक इंसान सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, ऐब करता रहा, स्याकारियां करता रहा, लेकिन आखिर में आकर रब्बे कायनात उसे तौबा की तौफीक अता फरमाते हैं और उसे माफ करके अपनी जन्नत का वारिस बना देते हैं। छोटी सी दुआ है, बड़ी दुआ नहीं है, और मैं मोहब्बत से बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूँ, तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिकनी बिस्सालिहीन। इंशाअल्लाह मैं बार बार पढ़ता जाऊँगा, आप याद करके उठेंगे। खुतबा जुमा के लिए अल्लाह ने हाज़री दी, वहाँ एक फ़कीर ने ये दुआ पढ़ी जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिकनी बिस्सालिहीन। अल्लाह वालों, ये किस तरह होगा? हम दुआ तो करते हैं, या अल्लाह इस्लाम की हालत में मौत आए और नेक लोगों का साथ नसीब फरमा, लेकिन ये किस तरह होगा, कैसे होगा? आओ मोहब्बत से मेरी बात समाअत फरमाओ। एक दरख्त है, दरख्त के ऊपर पत्ता है, जब वो दरख्त के साथ चिमटा हुआ है, हवा भी आती है, हरा भरा है, आंधियां भी आती हैं, हरा भरा है। वही पत्ता जब दरख्त से गिर जाता है, हवा आती है, उड़ा के ले जाती है, आंधियां आती हैं, कहाँ जाता है? जो पत्ता दरख्त से गिर जाता है, दरख्त के ऊपर होता है, बड़ा प्यारा है, चमकता है, खूबसूरत है, उसका मकाम है, देखकर खुशी होती है। जब दरख्त से गिर गया, अब कहाँ गया? कूड़ा किरकट और कचरे के अंदर चला गया। अल्लाह वालों, जो बंदा अपने रब के साथ मोहब्बत में कायम है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अपनी ज्यादा मोहब्बतें रब के साथ करते हैं, अल्लाह के नबी के साथ। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। कोई बंदा उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि सारी कायनात से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं करता। अल्लाह वालों, जो बंदा पंजगाना नमाज पढ़ता है, इसकी मिसाल उस पत्ते की है जो दरख्त के साथ लगा हुआ है, जो 5 नमाजें छोड़ देता है या 4 तरक कर देता है या 3 छोड़ देता है या 2 छोड़ देता है, ऐसा पत्ता है जो दरख्त से गिर चुका है। ऐसा बंदा है जिसने अपना ताल्लुक अपने रब से तोड़ लिया है। अब कहां जाएगा? जहन्नम की वादी में चला जाएगा। आओ जरा मोहब्बत से अल्लाह के पाक नबी का एक फरमान सुनिए, अपने चेहरे मुबारक मेरी तरफ कीजिए, अपने हमसाए देख लो, दाएं भी और बाएं भी। किसी भाई का हमसाया सो न जाए, जो सो गया उसकी किस्मत सो गई। इमामुल अंबिया हबीब खुदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहब्बत से दरूद पाक आपने इरशाद फरमाया, जो बंदा नमाज की हिफाजत करता
پڑھتا ہے کانت لہو نورن و نجاتن و برہانن، نماز اس کے لیے نور ہے، نماز اس کے لیے برہان ہے، نماز اس کے لیے چمک ہے، نماز اس کے لیے دلیل ہے۔ اور جو اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، کبھی 5 کرتا ہے، کبھی 4 پڑھتا ہے، کبھی جماعت سے پڑھتا ہے، کبھی جماعت چھوڑ دیتا ہے، اور ایسا اللہ سے دور چلا گیا ہے، جب جماعت گزر جاتی ہے اسے کوئی صدمہ بھی نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جماعت گزر گئی ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے نماز اس کے لیے نور ہے، برہان ہے، نجات ہے، اور اللہ کی جنت میں کہاں ہوگا؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا ایسا پتا ہے جو درخت سے گر چکا ہے، اب کوڑا کرکٹ میں جائے گا۔ آپ نے کائنات کے 4 بدترین کافروں کا نام لیا، ایک فرعون ہے، ایک حامان ہے، ایک قارون ہے، اور چوتھا کافر ہے جس کا نام ابی بن خلف ہے۔ اللہ والو سن لو، کائنات میں سب سے پلیت بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے کسی نبی کو قتل کر دے، یا اللہ کا کوئی نبی اسے قتل کر دے، وہ کائنات کا سب سے گندا انسان ہے۔ اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا طالب علم آپ سے عرض کرتا ہے میرے پاک نبی نے ساری زندگی میں ایک کافر کو قتل کیا ہے اپنے ہاتھ سے، جس کا نام ابی بن خلف ہے۔ فرمایا جو اپنی نمازوں کے حفاظت نہیں کرتا اس بدترین 4 کافروں کے ساتھ جہنم میں سڑتا ہوگا۔ آپ اندازہ فرما لیجئے کہاں جانا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کی دعا میں پھر پڑھتا ہوں، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ اللہ موت آئے اسلام کی حالت میں آئے۔ اب ذرا توجہ میری طرف کیجئے، ہر حال میں نماز ہے، خوشی میں نماز ہے، غمی میں نماز ہے، سورج گرہن میں نماز ہے، نماز بارش طلب کرنے کی نماز ہے، جنازے کی نماز ہے، نماز پنجگانہ ہے، جنگ کی نماز ہے، استخارہ کی نماز ہے، ہر حال میں نماز ہے۔ اور جو نماز 5 وقت جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا ایسا پتا ہے جو درخت سے کٹ چکا ہے، ایسا بندہ ہے جو اپنے رب سے کٹ چکا ہے۔ وہ پتا کہاں جائے گا؟ کوڑا کرکٹ میں جائے گا۔ یہ بندہ کہاں جائے گا؟ اللہ کے عذاب میں، جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ وہ کیسا انسان ہے جماعت گزر جائے اسے صدمہ ہی کوئی نہیں ہوتا، کیسا ایمان ہے، کیسا انسان ہے، کیسا اس کا ضمیر ہے۔ جماعت گزر گئی ہے اس کے صدمہ نہیں ہوتا۔ آؤ ذرا میرے پاک پیغمبر کی سیرت، ابھی چند دن پہلے بڑا اللہ پاک نے خوشی کا موقع عطا فرمایا اور میں خوشی سے باغ ہو گیا۔ ایک طالب علم آیا جس نے قرآن حفظ کیا ہے، جناب حافظ ساجد صاحب کے پاس، میرے پاس آیا، کہتا ہے استاد محترم اللہ کے نبی کی شان میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الرحیق المختوم، وہ کتاب مجھے دو۔ اللہ اکبر، پیارا بچہ جب اس کتاب کا سوال کرتا ہے، میں نے کہا کتاب تو تجھے لازمی دوں گا، تیرے حق میں دعا بھی کروں گا، یا اللہ اس بچے کو اپنے نبی کی محبت نصیب فرما دے۔ بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ اکبر، بچہ ہے اور پاک نبی کی شان میں کتاب کا سوال کرتا ہے۔ ہاں یہ سیرت کا طالب علم ہے۔ میں عرض کرتا ہوں پاک پیغمبر علیہ السلام بدر کے میدان میں، اور بدر مدینہ پاک سے
مدینہ پاک سے جنوب اور مغرب میں 170 کلومیٹر مقام ہے. پاک پیغمبر ہیں, سامنے دشمن ہے, اور دشمن کے لیے اللہ کے پاک نبی کے پاس نہ زیادہ اسلحہ ہے, نہ زیادہ سواریاں ہیں, نہ زیادہ افراد ہیں. آپ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر. سن لو بھائیو, قوم سوتی ہے, مرشد جاگتا ہے. یہ ہے ہمارے مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قوم آرام کرتی ہے, مرشد جاگ رہے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھتے رہے, دعا مانگتے رہے, نماز پڑھتے رہے, دعا مانگتے رہے. اور دعا کیا مانگی؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض بعد اليوم. اے اللہ, اگر آج یہ میرے 313 مارے گئے تو یاد رکھ اللہ, تا قیامت تیری زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. اگر آج یہ نہ بچے, اے اللہ, نماز پڑھتے رہے, دعا کرتے رہے, قوم آرام کرتی ہے, مرشد جاگتا ہے, نماز پڑھتا ہے. آؤ ذرا اس سے آگے چلیے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر آن میں, ہر حال میں, ہر مقام پہ نماز 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 نماز. ہاں میرے بھائیوں, محبت سے سنیے, غزوہ احزاب ہے اور شدت کی سردی ہے. اتنی سردی کہ جو بندہ باہر نکلے گا سردی سے مر جائے گا. اللہ اکبر. آپ نے اپنے صحابہ سے کہا, میں یاتینی بے خبر القوم, کون ہے جو کافروں کی خبر لے کے آئے گا؟ کوئی بندہ نہ اٹھا, پھر اعلان کیا, پھر کوئی نہ اٹھا, پھر اعلان کیا, پھر کوئی نہ اٹھا. آخر کار آپ نے چوتھی بار یہ فرمایا, قم یا حذیفہ. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جاؤ تم خبر لے کے آؤ, کفار کی خبر لے کے آؤ. حضرت حذیفہ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں, جب نبی کریم کا حکم میں نے سنا اور باہر نکلا اور شدت کی سردی ہے, کأنما امشی فی حمام. اللہ پاک کو اتنا ترس آیا, مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں گرم حمام کے اندر چل کے جا رہا ہوں. فوراً اللہ پاک کی رحمت آ گئی. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں, میں گیا, کفار کو دیکھ کے واپس آیا, قوم سو رہی ہے, مرشد جاگ رہا ہے, اللہ کے نبی بیدار ہیں اور دعا کرتے ہیں. دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم منزل الکتاب سریع الحساب حازم الاحزاب. اے اللہ, کتاب کو اتارنے والے اور دشمنوں کو شکست دینے والے, یا اللہ اہزمہم وزلزلہم, آج ان کافروں کو شکست دے دے اور نیست و نابود کر دے. اللہ والو, بدر کے مقام میں اللہ کے نبی دعا کر کے, نماز پڑھ کے, اور احزاب میں نماز پڑھ کے, دعا کر کے, اور پیارے پیغمبر کا اسوہ حسنہ, جب سورج کو گرہن لگ جائے. بھائی توجہ میری طرف, سورج گرہن ہے, چاند گرہن ہے, اب گرہن لگ چکا ہے. اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ اعلان ہوتا, حضرت بلال کو حکم ہوتا, قم یا بلال. بلال کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کرو, ان الصلاۃ جامعہ, سارے لوگ مسجد میں آ جاؤ, نماز پڑھی جائے گی. کس بات کی نماز ہے؟ سورج گرہن کی نماز ہے. بھائیو, جب سورج کو گرہن لگ جائے, چاند کو گرہن لگ جائے, سارے دنیا کے کام چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤ, نماز پڑھی جائے گی با جماعت. اور اس نماز کا اپنا ایک طریقہ ہے, وہ طریقہ بھی سماعت فرما لو اور نوٹ کر کے لے جاؤ. اعلان کیا جاتا ہے, بھائی مسجد میں آ جائیں, نماز با جماعت ہے, مرد بھی آتے ہیں, خواتین بھی آتی ہیں, اللہ کے نبی جماعت کراتے ہیں. اور کافی ساری تلاوت, 6 پارے, 8 پارے, اور کہیں 7 پارے, لمبی لمبی صورتیں تلاوت کر کے, پہلے اللہ اکبر پڑھا, سورہ فاتحہ پڑھ کے, پھر آگے تلاوت کر کے, پھر رکوع کر کے, رکوع کے بعد کھڑے ہو کر پھر تلاوت شروع کر دیتے ہیں. بھائیو سن لو, جو سورج گرہن کی نماز ہے, ایک رکعت میں 2 رکوع ہوتے ہیں.
ایک رکعت میں 2 رکوع، جس طرح عام نمازوں میں ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اس طرح جو گرہن کی نماز ہے، سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، پہلے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، پھر رکوع کیا جاتا ہے، پھر کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر رکوع کیا جاتا ہے، پھر کھڑے ہو کر سجدے میں جایا جاتا ہے۔ ایک رکعت کے اندر 2 رکوع ہیں جو گرین کی نماز ہے، یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھاتے پہلی رکعت میں 2 رکوع ہیں اور دوسری رکعت میں 2 رکوع ہیں، 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ۔ ان الصلاۃ جامعہ، آؤ سارے آ جاؤ، نماز با جماعت پڑھی جائے گی۔ اور اتفاق سے ایسا ہوا، پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا پیارا صاحبزادہ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاس چلے گئے۔ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا، آپ نے اعلان فرما دیا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا رأیتم ذلک فافزعوا الی الصلاۃ۔ بھئی جاگ کے بیٹھو، ذرا جاگ کے، ہاں جب سورج گرہن لگ جائے، چاند گرہن لگ جائے، پھر گھر چھوڑ کے، دکان چھوڑ کے، ہسپتال چھوڑ کے، کارخانہ چھوڑ کے، سارے کے سارے مسجد میں آ جاؤ، نماز با جماعت ہوگی اور ایک رکعت میں 2 رکوع پڑھے جائیں گے۔ آپ خطبہ دیتے اور اعلان کرتے، لوگوں یہ میرا بیٹا ابراہیم اللہ کی امانت تھی، اللہ لے گیا ہے۔ یہ جو گرہن لگتا ہے سورج کو، چاند کو، نہ کسی کی زندگی کے لیے نہ کسی کی موت کے لیے، جب دیکھو تو نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ ہر بندہ صدقہ کرے، تھوڑا کرے، زیادہ کرے، اور خاص کر آپ خواتین کو فرماتے ہیں صدقہ کرو اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کراؤ۔ اس لیے پیارے آقا نے فرمایا، میں نے زیادہ خواتین کو جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، جب سورج گرہن ہے نماز ہے، چاند گرہن ہے نماز ہے۔ اس طرح جب بارش نہ ہو، اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ صلاۃ استسقاء ہے، بارش طلب کرنے کی نماز ہے، اعلان ہوتا اور اس کا ٹائم ہوتا سورج طلوع ہونے کے بعد، جو نماز عید کا ٹائم ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ صلاۃ استسقاء، بارش طلب کرنے کی نماز ہے۔ سارے کے سارے باہر آ جائیں، اللہ کے نبی 2 رکعت نماز پڑھاتے، خطبہ دیتے، دعا کرتے اور اپنی چادر کو تبدیل کر لیتے، اوپر والا حصہ نیچے کر لیتے، نیچے والا حصہ اوپر کر لیتے، دائیں والا پہلو بائیں کر لیتے، بائیں والا دائیں کر لیتے، اگلا حصہ پیچھے کر لیتے، پیچھے والا حصہ آگے کر لیتے، چادر کی ساری سمتیں تبدیل کر کے، اور الٹے ہاتھوں سے دعا، بارش کے لیے دعا، اللہ کے نبی کی سنت، سیدھے ہاتھوں سے نہیں، الٹے ہاتھوں سے۔ اللہ والو، جب بارش طلب کی جائے پھر نماز ہے، جب سورج گرہن لگ جائے پھر نماز ہے، چاند گرہن لگ جائے پھر نماز ہے، اور جب کوئی فوتگی ہو جائے پھر نماز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو خبر آئی ایک قریبی رشتہ دار ہے، فوت ہو گیا ہے، جب خبر آئی فوراً وضو کیا اور 2 نفل پڑھنے شروع کر دیے اور رب کا قرآن پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس قریبی عزیز ہے، فوت ہو چکا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، صدمے کا ٹائم ہے، کیا کیا؟ فوراً نماز شروع کر دی۔ صدمے میں نماز ہے، نماز بارش طلب کرنے کی نماز ہے اور گرہن کی نماز ہے۔ اللہ والو، جب کوئی بندہ ارادہ کرنا چاہتا ہے، کسی کام کا، کاروبار کا، رشتہ کرنا چاہتا ہے، بیٹی کا، بیٹے کا، پھر نماز ہے، اس نماز کا نام صلاۃ استخارہ ہے۔ فرمایا اذا ہم احدکم، جب کوئی بندہ ارادہ کرتا
میرا کسی کام کا اس میں خیر ہے یا شر ہے، بہتر ہے یا نقصان دہ ہے، فائدہ ہے یا اس میں نقصان ہے، کیا کرے؟ 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک فانک تعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ یا اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، تو طاقت والا ہے، میں کمزور ہوں، تو علم والا ہے، میں بے علم ہوں۔ یا اللہ اگر یہ رشتہ میرے بیٹے میری بیٹی کے لیے خیر والا ہے، اگر یہ دکان میرے لیے بہتری والی ہے تو مجھے نصیب کر دے، اگر اس میں شر ہے فاصرفہ عنی، یا اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے۔ اللہ والو، جب رشتہ کرنا ہے پھر نماز استخارہ ہے، جب دکان ڈالنی ہے پھر نماز ہے، اور اللہ پاک نے بارش کے لیے نماز اور گرین کے لیے نماز اور استخارہ کے لیے نماز، ہر حال میں نماز ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سفر پہ جا رہے تھے، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہے، حضرت سارہ نام ہے، سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا، اور مصر کا علاقہ ہے۔ جناب ابراہیم جا رہے، وہاں جو حکمران ہے ظالم ہے، جابر ہے، سرکش ہے، نافرمان ہے، عاصی و باغی و طاغی ہے۔ اللہ اکبر! اس ظالم نے کیا کیا؟ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا اللہ کے نبی کی بیوی ہے، برا ارادہ کر لیا اور اپنی آرمی اور پولیس کو بھیجا حضرت سارہ کو لے آئے۔ جب برا ارادہ کیا، حضرت ابراہیم اللہ کے نبی بڑی مشکل میں تھے، بڑی مشقت میں تھے، ہائے ہائے میرے اللہ آج میرا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر! اس وقت کیا کیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے؟ قام فصلی، وضو کیا، کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی۔ یا اللہ تو عزتوں کا رکھوالا ہے، یا اللہ عزت ذلت تیرے ہاتھ میں ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام جب مصیبت آتی ہے پھر نماز پڑھتے ہیں، اللہ پاک نے اس ظالم کے ہاتھوں کو پکڑا، اس ظالم کے ہاتھوں کو 1 بار 2 بار 3 بار اس ظالم حکمران کے ہاتھوں کو میرے اللہ نے کھینچ لیا۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی اور اللہ نے عزت بھی بچا لی۔ سبب کیا بنا؟ نماز۔ جب مصیبت آئے تو پھر نماز ہے، جب فوتگی ہو پھر نماز ہے، جب سورج گرہن لگ جائے پھر نماز ہے، جب چاند گرہن لگ جائے پھر نماز ہے، جب بارش کے لیے دعا ہے پھر نماز ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب آپ پر کوئی مشکل آتی سب سے پہلا کام جو کرتے آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ اللہ اکبر! اللہ والو، ہمارے گھر شادی آ جائے یا غمی آ جائے، سب سے پہلا کام جو ہم چھوڑتے ہیں وہ کون سا ہے؟ وہ نماز ہے۔ کیسا انسان ہے یار! جماعت گزر گئی ہے، اسے تکلیف ہی کوئی نہیں ہوتی، اسے صدمہ ہی نہیں ہوتا۔ کیسا مسلمان ہے، کیسا ایمان ہے! نماز گزر گئی ہے، رب کے گھر میں نہیں پہنچا، نہ جماعت سے ملا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مصیبت آتی نماز شروع کر دیتے، جب خوشی کا وقت آتا اذا اتاہ امر یسرہ خر ساجدا شاکرا للہ، خوشی کا وقت آتا اللہ کے نبی فوراً سجدہ شکر ادا کر دے۔ شادی میں نماز ہے، غمی میں نماز ہے، اور ہر حال میں نماز ہے۔ اللہ والو، وہ پتا ہرا بھرا ہے جو درخت پہ ہے، جو گر جاتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، اسے ہوائیں اڑا کے لے جاتی ہیں، یا جھاڑو والا اسے کوڑا کرکٹ میں ڈال دیتا ہے۔ جو بندہ نماز سے کٹ گیا، اپنے اللہ سے کٹ گیا، اب اس کا حال، اس کا انجام اس پتے والا ہے جو درخت سے گر چکا ہے۔ اللہ والو، آؤ درخت کے ساتھ جڑ جائیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے
زیادہ محبتیں کرتے ہیں تو اپنے اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں عرض کر دوں، حضرت جریج اللہ کے ولی تھے، جریج عابد اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ صحیح مسلم شریف میں آپ کا واقعہ ہے۔ واقعہ سنانے سے پہلے ذرا پھر ایک بار میرے ساتھ وہ دعا پڑھو جو آج یاد کر کے جانا ہے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ سورہ یوسف ہے۔ یا اللہ مجھے موت آئے اسلام کی حالت میں آئے، یا اللہ مجھے صالح نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما۔ حضرت جریج اللہ کے ولی، اللہ اکبر، مصیبت آ گئی۔ ایک عورت نے بہتان لگا دیا، کہا اچھا لوگ مارنے کے لیے آ گئے، پکڑو پکڑو۔ بڑا صوفی بنا پھرتا تھا، بڑا نیک تھا، بڑی باتیں کرتا تھا، اور کوئی بندہ نمازی اللہ معاف کرے اس سے کوئی غلطی ہو نہ جائے، آ گئے سارے کے سارے، مارو مارو جریج ولی کو مارو، عابد ہے اللہ کی عبادت کرنے والا، فلاں عورت ہے اس نے تہمت لگا دی ہے، بہتان لگا دیا ہے، اس کے ہاں بیٹا ہوا ہے، بدکار عورت ہے۔ لوگوں نے پوچھا کس کا بیٹا ہے؟ کہا جریج کا ہے۔ مارنے کے لیے آ گئے۔ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ حضرت جریج کا عبادت خانہ گرا دیا، عبادت خانہ گرا دیا حضرت جریج کا عبادت خانہ۔ پھر کہا اس کو مارو، کہا ٹھہر جاؤ، دعونی اصلی، میں تھوڑی سی نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھنا شروع کر دی، اپنے اللہ سے دعا کی، پھر اس بچے پہ ہاتھ رکھا اور اس سے سوال کر دیا، من ابو کا، بچے تو خود بول کے بتا تیرا والد کون ہے؟ وہ بچہ بولتا ہے، اللہ کے حکم سے بولتا ہے، اور بھائیو سن لو، نماز کی برکت سے بولتا ہے، نماز کی برکت سے بولتا ہے۔ کہتا ہے ابھی فلان الرائی میرا باپ جریج نہیں ہے، فلانا چرواہا ہے، وہ بدکار ہے۔ لوگوں نے ہاتھ باندھے، معافی مانگی حضرت جریج سے، کہنے لگے نبنی لک صومعۃ من الذھب والفضہ، ہم تمہارا عبادت خانہ سونے اور چاندی کا بنا دیتے ہیں۔ کہا نہیں، جیسا تھا ویسے ہی بنا دو۔ حضرت جریج کی اللہ نے مدد کی نماز کی برکت سے۔ میرے بھائیوں، ہر حال میں، ہر آن میں، ہر خوشی میں، ہر غمی میں، اور ہر صورتحال کے اندر آپ نے سنا ہوگا میڈیا پہ جناب سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے، اس کا پھر سنت طریقہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، اور اس نماز کا طریقہ کیا ہے؟ ایک رکعت کے اندر 2 رکوع ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اذا حزبہ امر، جب بھی آپ کو کوئی معاملہ پریشان کرتا، صلی، آپ فوراً نماز کے اندر کھڑے ہوتے۔ غمی میں نماز، خوشی میں نماز۔ ہم غمی میں اور خوشی میں سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ کون سا ہے؟ وہ نماز کو ترک کیا جاتا ہے۔ اللہ والو، میں رات ایک جگہ پہ خطاب کر رہا تھا، صحیح بخاری شریف کی حدیث سنائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 بندوں کو، نبی کریم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دکھایا اپنی قبروں کے اندر ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ 4 بندے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے خود دیکھا ہے۔ وہ 4 بندے کون سے ہیں؟ اللہ ہمیں ان بے نصیبوں میں شامل نہ فرمائے۔ 4 بندے بے نصیب، فرمایا ایک تو وہ ہے جو سود کھانے والا ہے، وہ قبر کے اندر عذاب میں ہے، سود لینے والا، سود دینے والا۔ ایک خون کی نہر ہے، اس کے اندر غوطے کھا رہا ہے، اللہ کے فرشتے اس کا منہ کھول کے منہ کے اندر پتھر مارتے ہیں، منہ کے اندر۔ اس کا منہ بھرتا ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ اس نے سود کھانا شروع کر دیا۔ اللہ کے فرشتے اس کا منہ کھول کر منہ کے اندر پتھر مار مار کے اور خون کی نہر میں غوطے لے رہا ہے۔ اور دوسرا فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے اپنی زبان سے، اللہ اکبر، اور موبائل تے نرائی جھوٹاں دا کار،
اللہ اکبر. جو جھوٹ بولتا ہے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے مجھے دکھایا ہے قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہے, اللہ کے فرشتے اس کا منہ یہاں جبڑوں سے کاٹتے ہیں, پھر ناک سے لے کر گردن تک, پھر آنکھ سے لے کر گردن تک, 3 جگہ سے اس کا منہ چیرا جا رہا ہے اور قبر کے اندر اس کو عذاب ہو رہا ہے. یہ کون ہے؟ جو جھوٹ بولنے والا ہے. اور تیسرا وہ بے نصیب ہے, بے نصیب ہے جو رب کا قرآن پڑھتا ہے لیکن فرضی نماز کے ٹائم سویا رہتا ہے. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں سود کھانے والا اور جھوٹ بولنے والا, وہاں یہ قرآن پڑھ کے جو فرضی نماز کے ٹائم سویا رہتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اللہ نے دکھایا ہے اللہ کے فرشتے اس کے سر پہ ہتھوڑے مارتے ہیں, اس کا سر کیما کیما ہو جاتا ہے, پھر اکٹھا ہو کے جڑتا ہے, پھر ہتھوڑا برستا ہے, پھر کیما کیما ہوتا ہے. قبر کے اندر تا قیامت اس کو یہی عذاب ہوتا رہے گا. الذی ینام عن الصلاۃ المکتوبہ, قرآن پڑھ گیا ہے فرضی نماز کے ٹائم سویا رہتا ہے. اور چوتھا بے نصیب بندہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 کے اندر بیان فرمایا. سن لو بھائیو, اور ان 4 بے نصیبوں کے بارے میں یاد کر کے لے جاؤ. فرمایا چوتھے وہ بدکار مرد اور بدکار عورتیں, بدکار مرد اور بدکار عورتیں قبر کے اندر جہنم کی آگ کے تنور ہیں, ان کے اندر ان کو جلایا جا رہا ہے. بدکاری کرنے والا, سود کھانے والا اور جھوٹ بولنے والا اور قرآن پڑھ کے فرضی نماز کے ٹائم سویا رہنے والا. فرمایا اللہ کے نبی نے ان 4 کو قبر کے اندر عذاب ہوتے ہوئے رب کائنات نے خود مجھے دکھلایا ہے. اللہم اجرنا من النار, یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے. اللہ والو, دنیا میں کیسے نظام ہے, کیسا سسٹم ہے اور کیسی بے حیائی کا دورہ ہے. ایسی ایسی بے حیائی کی باتیں سننے میں آتی ہیں, اللہ سچا جانتا ہے زبان ان کو بیان کرنے سے قاصر ہے. تو آج ہم یہ دعا یاد کر کے جائیں گے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. یا اللہ موت آئے اسلام پہ آئے, اللہ صالح لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وصلی علیہ. عزیز بھائیوں, جب نماز پڑھیں تو اپنی برادری یا اپنے فرقے کی نہیں بلکہ جو حدیث میں ہے, جو رسول اللہ کی سنت ہے وہ نماز پڑھیں. اور قرآن پاک میں 2 صورتیں ہیں جن کا نام ملتا جلتا ہے آپس میں. ایک 23ویں پارے میں ہے سورۃ والصافات, اس کا معنی اللہ کے فرشتوں کی صفیں. اور اللہ کے فرشتے جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اپنے پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں. اللہ کے فرشتے پورا قدم, اور اللہ پاک کو یہ عبادت اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرما دی ہے. والصافات 23ویں پارے میں ہے, اور سادہ لفظوں میں سورت یاسین تو اگلی سورت, ہن تو یاد رہے گا نا انشاءاللہ. والصافات 5 رکوع ہیں 5, اور ایک 28ویں پارے میں ہے جس کا نام سورہ صف ہے, صف, اور 2 رکوع ہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. اللہ والو
پاؤں سے پاؤں ملا کے صفیں بنا کے 2 صورتیں ہیں، ایک 23ویں پارے میں، ایک 28ویں پارے میں۔ سورہ والصافات کے 5 رکوع، سورہ صف کے 2 رکوع۔ اللہ اکبر! نہ اپنے فرقے کی، نہ اپنی جماعت کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر دل نہ کرے تو پھر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میرے دل میں اپنے نبی کی محبت پیدا فرما دے۔ یہ دعا کثرت سے کیا کریں، پھر انشاءاللہ دل میں محبت آئے گی، اللہ پاک نصیب فرمائے گا۔ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔